حي على الفلاح نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع فمسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولدها وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر و احسان ہے، اس کا فضل ہے اور اس کا کرم ہے کہ اس ذات الہی نے مجھے اور آپ سب کو یہاں پر اپنا دین سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ کسی بڑی بلیسنگ، یہ کسی بڑی رحمت سے کم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام تر مصروفیات ہونے کے باوجود بھی مجھے اور آپ سب کو یہ توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو دین اسلام کا تقاضا ہے۔ عزیز سامعین و سامعات، جیسے کہ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے گھر کے اندر جو ایک خاتون ہوتی ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس موضوع کی بہت زیادہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی اور یہی وجہ ہے کہ آج کی جو ہماری البیان کی طرف سے پہلی کلاس جو وومن کے لیے ہے، ہم نے سوچا کہ ہم سب سے پہلے شروعات اسی ٹاپک سے کریں گے، تاکہ جب تک نہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بیدار ہو جائیں گے، جب تک نہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اور جب تک ہم اپنے آپ کو نہ سمجھیں تو ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک دینی معاشرہ قائم ہو جائے۔ عزیز خواتین حضرات، جیسے کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں طرح طرح کی برائیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ کہیں ہم دیکھتے ہیں ڈرگ ایڈکشن میں ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں انوالو ہیں، کہیں ہم کوئی اور سماجی برائی پاتے ہیں، کہیں کسی اور طرح کی بیماری ہم اپنے سماج میں پاتے ہیں۔ الغرض ہم اگر اپنے معاشرے کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں کسی بھی طرف سے یہ نظر نہیں آتا کہ ہمارا معاشرہ سدھار کی طرف جا رہا ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، لیکن ان تمام وجوہات، باقی تمام وجوہات کو چھوڑ کر جو سب سے پہلے بیسک وجہ ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ احساس جو ہے ذمہ داری کا ایک خاتون کے اندر جو بیدار ہونا چاہیے، اس کا دن بدن خاتمہ ہو رہا ہے۔ آپ سبھی اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ ایک فیملی سے قائم ہوتی ہے۔ جب فیملیز کا کمبینیشن ہو جاتا ہے تو ایک سوسائٹی وجود میں آ جاتی ہے، اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنی فیملیز اسٹرانگ ہوں گی، جتنی زیادہ فیملیز ویل ایجوکیٹڈ ہوں گی، سوسائٹی اتنی ہی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا ہم اور ڈیپ جاتے ہوئے یہ دیکھیں گے کہ ایک فیملی جو ہوتی ہے اس کا جو سینٹرل پوائنٹ جو ہوتا ہے، جو کہ کام کر سکتا ہے، وہ ایک خاتون ہوتی ہے۔ جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی، جو کہ بے حد خوبصورت حدیث ہے، خوبصورت اس لحاظ سے ہے کہ میں اور آپ انشاءاللہ تعالی اگر اس حدیث کو ساری زندگی یاد رکھیں گے، اگر اس حدیث کو ساری زندگی کے لیے سمجھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری وجہ سے ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے بیان کی، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راعٍ وکلکم مسئول عنہم،
میں سے ہر ایک، لفظ یہاں پر کلکم ہے، اور جب کلکم کا لفظ آتا ہے تو یہاں پر جو جینڈر ہے، مطلب جینڈر میل اور فیمیل کا جو ہم کرتے ہیں ڈفرینشیٹ، وہ ختم ہو جاتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم، کہ تم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کیا ہے، وہ حاکم ہے، راعین وہ حاکم ہے، وہ لیڈر ہے۔ اور آگے کیا فرماتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، تم میں سے ہر کوئی لیڈر ہے، تم میں سے ہر کوئی حاکم ہے، اور اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پر اکتفا نہیں کرتے کہ بس اتنی سی بات کہہ دی کہ تم میں سے ہر کوئی جو ہے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے پھر مرد حضرات کے لیے الگ سے بیان فرماتے ہیں اور خواتین کے لیے الگ سے فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِهِ، آدمی جو ہے وہ اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، وہ اپنے گھر والوں کا لیڈر ہے۔ اور پھر فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اس کے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مرد کے انڈر جتنے ہوتے ہیں ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ابھی ہمارا ذکر جو ہے وہ اس والے پارٹ کے ساتھ نہیں ہے، حالانکہ جہاں تک بات مسئولن کی آتی ہے، اس حدیث کی بات آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لیکن ہمارا جو آج کا خاص خطاب ہے وہ صرف اور صرف خواتین طبقے کے ساتھ ہے، جو ہمیں اس حدیث کے اگلے پارٹ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سبق ملتا ہے۔ فرماتے ہیں وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ، یہ عورت اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ بس جو کہ انگریزوں نے جو ہمیں لفظ دیا ہے دیٹ از ہاؤس وائف، کہ یہ ایک ہاؤس وائف ہے، اور ہاؤس وائف کہتے ہی ہماری ساری جو اندر سے جو ہمارے حوصلے ہیں، ہمارے عزم جو ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ حدیث کیا کہتی ہے ایک خاتون کے بارے میں، ایک عورت کے بارے میں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ، یہ عورت کیا ہے، یہ لیڈر ہے، یہ حاکمہ ہے، لیکن حاکمہ ہے تو کس پر ہے، عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا، اپنے شوہر کے گھر پر۔ اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، وَوَلَدِهِ، اور اپنے بچوں کی وہ حاکم ہے، اپنے بچوں کی وہ نگران ہے، وہ اپنے بچوں کی لیڈر ہے۔ پہلے فرمایا شوہر کے گھر، دیٹ مینس شوہر کے گھر میں رہنے والے جتنے بھی افراد ہیں وہ ان کی کیا ہے، وہ ان کی نگران ہے، وہ ان کی حاکمہ ہے، وہ ان کی لیڈر ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ، اس عورت سے اس کے ماتحت رہنے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر ہم سمجھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری سمجھانا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ماڈرن ٹائم پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، جو کہ میکزیمم لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے بھی مجھے اس چیز کا نالج گین ہوتا ہے کہ ہم آج کل کی جو لڑکیاں ہیں جن کی شادی ہو جاتی ہے، میکزیمم میں کہہ رہی ہوں، ہر ایک نہیں، میکزیمم کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہماری شادی ہو گئی، ہمیں سسرال والوں نے کام کرنے کے لیے لیا ہے، کچن سنبھالنے کے لیے لیا ہے، تو اور ہم اپنے آپ کو بہت کمزور فیل کرتے ہیں۔ بہت ساری لڑکیاں کہتی ہیں کہ لڑکی کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے بھی کئی ساری لڑکیوں سے یہ بات کہتے ہوئے سنا ہوگا جو میریڈ ہوتی ہیں، لڑکی کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا تو بس یہی کام ہوتا ہے، ہمیں تو کام کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، ہمیں تو گھر سنبھالنے کے لیے لیا جاتا ہے۔ حالانکہ اگر ایسی بات ہوتی تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خطاب نہیں فرماتے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، تم اپنے گھروں میں ٹھہرو۔ ہمیں اپنے گھروں کی ملکہ بنایا گیا ہے۔ ہم اگر کام بھی کریں وہ کام ہمارے لیے عبادت ہے، ہم اگر کسی سے بات بھی کریں ہمارا وہ بات کرنا عبادت ہے، بشرطے یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو سمجھا ہو، ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا ہو۔
ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آج کل کے ٹائم پہ میکسیمم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہماری شادی ہو گئی، پھر ہماری جو جنریشن ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ جن کی یہ سوچ ہوتی ہے ان کے گھروں سے عالم پیدا نہیں ہوتے۔ جن خواتین کی یہ سوچ ہوتی ہے ان کے گھروں سے بڑے بڑے عبادت گزار پیدا نہیں ہوتے۔ جن خواتین کی یہ سوچ ہوتی ہے ان کے گھروں سے ڈاکٹر اسرار جیسے عالم پیدا نہیں ہوتے۔ جن لڑکیوں کی یہ سوچ ہوتی ہے ان کے گھروں سے ڈاکٹر ذاکر نائک جیسے بڑے عالم پیدا نہیں ہوتے۔ سب سے پہلا سٹیپ جو مجھے اور آپ سب کو کرنا ہے وہ ہے اپنی فکر کو چینج کرنا، اپنی سوچ کو چینج کرنا، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ جب حدیث مجھے کہتی ہے کہ میں ایک حاکمہ ہوں، جب حدیث مجھ سے کہتی ہے کہ میں نگران ہوں اپنے شوہر کے گھر کی، اپنی اولاد کی نگران ہوں، تو ہمیں اپنے آپ سے کہنا ہے کہ مجھے ایک بہت ہی بڑی ذمہ داری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ اگر تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھیں گی اور آپ دیکھیں گی عظیم علماء، بڑے بڑے علماء، امام، محدثین اسی گھر سے پیدا ہوئے ہیں جہاں پر اپنی ماؤں نے اپنا کردار بھرپور نبھایا ہو، انہوں نے اپنے رول کو سمجھا ہو اور انہوں نے ہر اس طریقے کو اپنایا ہو جو اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، اپنے آپ پر ہم تھوڑی سی نظر کریں اور خود کے اندر یہ جھانک کر ذرا دیکھیں کہ دن دن گزر رہا ہے، کیا ہمارے ذریعے سے ہمارے گھر کو کبھی کوئی فائدہ ہوا ہے؟ کیا ہمارے ذریعے سے، ایک لڑکی کے ذریعے سے، ایک ماں کے ذریعے سے، ایک بہن کے ذریعے سے، ایک بیٹی کے ذریعے سے کیا کوئی میل سدھرا ہے؟ اگر یس ہے تو الحمدللہ، اگر نو ہے تو اپنے آپ سے ہمیں کہنا ہے کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھا رہی ہوں۔ میں چند واقعات سے آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتی ہوں تاکہ ہم سمجھیں کہ ہمارا رول کیا ہے، اور اگر ہم اپنا وہ رول نہ نبھائیں، اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور نہ نبھائیں، تو ہمیں اپنے آپ سے یہ بات کہنی ہوگی کہ میرے ذریعے سے ایک اچھا معاشرہ قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں گے امام مالک رحمہ اللہ، جو کہ موطا جو حدیث کا پہلا کلیکشن ہے جنہوں نے وہ لکھی ہے، جن نے وہ جمع کی ہے، اس کے جو مصنف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کے استاد کے بارے میں ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کہ اگر ہم سب خواتین کو یاد رہے، خصوصاً ہماری ماؤں کو یاد رہے۔ اس کلاس کے اندر بہت ساری خواتین ایسی ہوں گی جن کی اولاد ہوگی الحمدللہ، اگر ان کو یہ واقعہ یاد رہے گا تو انشاءاللہ تعالی ہمارے گھروں سے بھی امام مالک جیسے عالم پیدا ہو سکتے ہیں، محدثین پیدا ہو سکتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے استاد، جن کا نام رابعۃ الرائے کہا جاتا ہے، اور رابعۃ الرائے جو تھے، ان کے جو پیرنٹس تھے، ان کے جو ماں باپ تھے، یہ اس دور کی بات ہے، کہا جاتا ہے کہ جو ہی ان کے پیرنٹس کی شادی ہو گئی اور کچھ ہی عرصے کے بعد رابعۃ الرائے رحمہ اللہ کے والد کو جہاد کے لیے نکلنا پڑا۔ جو ہی انہیں نکلنا پڑا تو نکلتے ٹائم یہ اپنی زوجہ سے کہتے ہیں کہ میں چند رقم آپ کے پاس رکھوں گا جو کہ آپ استعمال کریں گی گھر کے خرچے کے لیے، اور میں چلا جاتا ہوں اور مجھے نہیں معلوم کہ میں کب لوٹوں گا۔ رابعۃ الرائے رحمہ اللہ چلے جاتے ہیں اور 27 سال کا عرصہ گزرتا ہے، 27 ایئرز گزرتے ہیں، اور 27 ایئرز کے بعد جب رابعۃ الرائے اپنے گھر کی طرف لوٹتے ہیں، واپس آتے ہیں، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ انہی کے گھر سے ایک جوان آدمی، ایک جوان مرد جو ہے وہ باہر نکلتا ہے، اور یہ بہت غصہ ہو جاتے ہیں کہ میرے گھر سے یہ کون نکلا۔ وہ جو ہی گھر کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور اس نوجوان سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ہی غصے سے ان سے بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں، آپ میرے گھر میں کیا کر رہے ہیں، آپ اس گھر میں کیا کر رہے ہیں۔ چونکہ یہ جو نوجوان تھا، اسے بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ جو آنے والا ہے، جو اس گھر کی طرف آ رہا ہے، یہ کون ہے۔
یہ نہیں کوئی جواب نہیں دیتے اور ان سے کہتے ہیں کہ میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا. تو یہ چلے جاتے ہیں. جو ہی یہ چلے جاتے ہیں تو یہ رابعۃ الرائے رحمہ اللہ کے والد جو ہیں یہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور جو ہی ان کی بیوی ان کو دیکھتی ہے، سلام کرتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ اتنے عرصے کے بعد میرے شوہر میرے گھر پر واپس آ گئے ہیں. تو لیکن ان کا جو مزاج ہوتا ہے وہ کافی بگڑا ہوا ہوتا ہے ان کے شوہر کا. یہ سب سے پہلے اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو آدمی یہاں سے نکلا یہ کون ہے؟ تو یہ جواب نہیں دیتی ہے. یہ کہتی ہے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام کیجئے، آپ پہلے کھانا کھائیے، آپ نماز ادا کیجئے، پھر اس کے بعد میں آپ کے تمام سوالات کا جواب دوں گی. یہ کھانا کھاتے ہیں اور ان کی بیوی ان سے کہتی ہے کہ آپ سب سے پہلے مسجد چلے جائیں، آپ نماز ادا کر کے آئیں، پھر جو بھی آپ کا سوال ہوگا میں اس کا جواب آپ کو دوں گی. شوہر اپنی بیوی سے سوال پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ، میں نے جاتے ہوئے آپ کو کچھ رقم دی تھی، اس رقم کا کیا کیا؟ مجھے اس کا حساب دو، آپ نے کہاں کہاں کس کس جگہ پر خرچ کیا؟ ان کی بیوی پھر سے ان کو جواب میں کہتی ہیں کہ آپ چلے جائیں، آپ نماز سے ہو کر آئیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام سوالات کا آپ کو جواب ملے گا. اور اس کے بعد ان کے والد مسجد چلے جاتے ہیں. جو ہی مسجد جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں ایک بہت ہی بڑا ہجوم ہے، اور اس ہجوم میں وہی نوجوان جو ان کے گھر سے نکلا ہوا ہے وہ حدیثیں بیان کر رہا ہے. تو یہ تھوڑا قریب جا کر دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ شخص کون ہوگا. اور جو ہی ہجوم ختم ہو جاتا ہے یہ ان سے پوچھتے ہیں، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ نوجوان آدمی کون ہے جو اتنا بڑا عالم ہے اور اتنا علم ہے آپ کے اس کے پاس کہ مسجد کے اندر یہ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام جو ہے ایکسپلین کر رہے ہیں. تو لوگ انہیں جواب دیتے ہیں کہ کیا آپ کو نہیں معلوم، یہ آپ کا بیٹا ہے. یہ بے حد خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد بہت ہی تیزی سے اپنے گھر کی طرف یہ دوڑتے ہیں اور اپنے گھر میں اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ کیا وہ جو نوجوان اس گھر سے نکلا تھا کیا وہ میرا بیٹا ہے؟ تو ان کی بیوی ان سے جواب کہتی ہے کہ بے شک جس کے ساتھ آپ کی تو میں ہوئی تھی اور جس کو آپ نے مسجد کے منبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو بیان کرتے ہوئے سنا، وہ آپ کا ہی بیٹا ہے. اور پھر فرماتی ہیں یہ ماں یہ کہتی ہے کہ جو رقم آپ نے مجھے دی تھی، جو پیسہ آپ نے مجھے دیا تھا، آپ مجھ سے سوال کر رہے تھے نا کہ میں نے وہ پیسہ کہاں پر خرچ کیا، وہ رقم میں نے آپ کے بیٹے کی تربیت پر خرچ کیا. اور آج یہ بیٹا آپ کے سامنے ایک بہت ہی بڑا عالم ہے جو کہ پورے علاقے میں کافی زیادہ مشہور ہے، اور جو بعد میں امام مالک رحمہ اللہ کے استاد بن جاتے ہیں. تو میری عزیز بہنوں، میں پہلا ہی پوائنٹ جو آپ کو کہہ رہی تھی، جب ایک ماں اپنے کردار کو سمجھ لے، جب ایک ماں اپنے رول کو سمجھ لے، اس گھر سے ایسے ہی عالم پیدا ہو سکتے ہیں. تھوڑی سی نظر آج کے اس دور کی طرف ہم کرتے ہیں. ہم اس ٹائم ہر گھر کی کہانی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں، جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں مائیں موبائل کے ذریعے سے ان کی پرورش کر رہی ہیں، مائیں ٹی وی کے ذریعے سے اولاد کی پرورش کر رہی ہے. تو پھر کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے گھر سے ایک عالم پیدا ہو؟ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے گھر سے ایک فرما بردار اولاد پیدا ہو؟ کیسے ہماری مائیں یہ بات ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ کل کو یہ اولاد اس کے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے؟ ایسا کسی بھی حال میں ممکن نہیں ہو سکتا ہے. جس حساب سے آج کل ہمارے گھروں کے اندر ہماری جو مائیں ہیں وہ اپنی اولاد کی پرورش کر رہی ہیں، یہ کسی تلخ حقیقت سے کم نہیں. ہر گھر کی کہانی ہے. ہر ایک اس بات سے ایگری کرے گا کہ آج کے دور کی جو ماں ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماں جیسا عظیم مرتبہ نصیب فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عزت کو وہ لیتی نہیں ہے. آپ نے بھی، میں نے بھی کئی ایسے گھروں میں دیکھا ہوگا، کئی ایسی مائیں ہیں، مسلمان خواتین کی میں بات کر رہی ہوں، مسلمان ماؤں کی میں بات کر رہی ہوں،
کہ وہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں جب ان کے بچے ڈانس کرتے ہیں، وہ پراؤڈ فیل کرتی ہیں جب ان کا چھوٹا سا ننھا سا بچہ گانے گاتا ہے، وہ محفلوں میں فخر سے کہتی ہیں کہ میرا بچہ فلاں گانے پہ بے حد اچھا ڈانس کرتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے کہ آج کل کے دور کی اس ماں نے اپنے مرتبے کو کھو دیا ہے، اپنے اس کام کو، اپنے اس ذمہ داری کو اپنی زندگی سے ہی ہٹا دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی آنے والے کل وہی بیٹی، کل وہی بیٹا اس کے لیے جہنم کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ حدیث کیا کہتی ہے؟ حدیث کہتی ہے کہ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ، عورت جو ہے وہ نگران ہے علی بیت بعلہا، اپنے شوہر کے گھر کی۔ میری عزیز بہنوں، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں ایک اور واقعہ ہے۔ ایک بچہ ایک کلاس میں ہوتا ہے، کافی سارے بچے کلاس میں ہوتے ہیں، تو ایک ٹیچر کلاس کے اندر انٹر ہوتا ہے اور ہر بچے سے پوچھتا ہے کہ آپ نے لائف میں کیا بننا ہے۔ اتنے میں ایک چھوٹے سے ننھے بچے کی باری آتی ہے۔ ٹیچر ان سے پوچھتا ہے کہ بچے آپ کو کیا بننا ہے؟ تو یہ بچہ جواب دیتا ہے مجھے صحابی بننا ہے۔ استاد یہ جواب سن کر حیران ہو گیا کہ میں تو ابھی تک صحابی کی ڈیفینیشن سمجھ نہیں پایا ہوں اچھے سے، یہ اتنا سا چھوٹا سا بچہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے صحابی بننا ہے۔ استاد اس سے سوال کرتا ہے کہ بچے آپ کو کس نے بتایا کہ آپ ایک صحابی بنو، جبکہ باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں کسی نے کہا ڈاکٹر، کسی نے کہا انجینئر، کسی نے کہا پروفیسر، کسی نے کہا فلاں فلاں چیز، آپ ایک ایسے واحد بچے ہو جس نے کہا مجھے صحابی بننا ہے؟ یہ بچہ جواب دیتا ہے مجھے میری ماں نے سکھایا ہے، مجھے میری ماں کہتی ہے کہ آپ کو بڑے ہو کر ایک صحابی کی طرح بننا ہے۔ اس کے بعد استاد کا انٹرسٹ اس کے اندر جاگ جاتا ہے۔ استاد اس سے سوال کرتا ہے کہ بچے مجھے بتاؤ آپ نماز کون نہیں پڑھتا؟ یہ بچہ جواب دیتا ہے نماز مردہ نہیں پڑھتا۔ اتفاقاً استاد نمازی نہیں ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے کہتا ہے یہ تو بات سچ ہے کہ نماز مردے نہیں پڑھتے، تب تو میں بھی مردوں میں شمار ہوں۔ یہ سوال کرتا ہے اس چھوٹے سے بچے سے کہ بچے آپ کو کس نے بتایا یہ بچہ یہاں سے جواب دیتا ہے مجھے میری امی کہتی ہیں کہ جو مردے ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ پھر سے سوال کرتا ہے استاد کہ مجھے بچے یہ بتاؤ اور کون نہیں نماز پڑھتا؟ یہ بچہ پھر سے جواب دیتا ہے کہ کافر نماز نہیں پڑھتا۔ سوال کرتا ہے استاد کی آپ کو کس نے بتائی یہ بات؟ تو یہ بچہ جواب دیتا ہے کہ میری امی کہتی ہیں من ترک صلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ یہ ہے عظیم ماؤں کا رول، یہ ہے عظیم ماؤں کی تربیت۔ آج ذرا آپ اسکول میں کسی بچے سے سوال کریں، کسی بچے سے پوچھیں ذرا، ہر ایک کا جواب صرف اور صرف دنیا کی رغبت کا جواب ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک دفعہ ایک بچہ قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھنے جاتا ہے۔ قاری صاحب اس کو سبق دیتے ہیں یاد کرنے کے لیے، قرآن پاک کی چند آیات اس کو یاد کرنے کے لیے دیتے ہیں، اور بچہ جب قرآن پاک یاد کرنے لگتا ہے تو اس کو غلطیاں ہونے لگتی ہیں اور یہ رونے لگتا ہے، یہ بہت زیادہ روتا ہے۔ قاری صاحب اس سے سوال کرتے ہیں کہ بچے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کو کسی نے مارا؟ یہ جواب دیتا ہے یہ بچہ نہیں، مجھے کسی نے نہیں مارا۔ پوچھتے ہیں پھر کیوں رو رہے ہو آپ؟ اور یہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ جواب دیتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ میری امی کہتی ہیں کہ کل قیامت کے دن تیرا رب تجھ سے کہے گا، جو کہ حدیث ہے جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقال لصاحب القرآن، صاحب قرآن سے کہا جائے گا، کہاں پر؟ قیامت کے بعد جنتیوں کے اندر جو قرآن صاحب قرآن ہوں گے، جنہوں نے دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ صاحب قرآن سے کہیں گے اقرا ورتقی، پڑھتا جا، چڑھتا جا، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا،
اسی طریقے سے پڑھتا جا جس طریقے سے تو دنیا کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتا تھا. فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، پس تیری آخری منزل وہاں پر ہوگی جہاں پر تو قرآن پاک کو سٹاپ کرے گا. یہ بچہ کہتا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں قیامت کے دن جنت کے درجات میں چڑھتے چڑھتے قرآن پاک پڑھتے پڑھتے میں کہیں بھول نہ جاؤں اور میں جنت میں سب سے نیچے درجے پہ رہوں. سبحان اللہ، یہ ہے ماؤں کی تربیت، یہ ہے ماؤں کا سکھانا. اتنا ایک مولوی بچے کو تبدیل نہیں کر سکتا، اتنا ایک باہر سے پڑھانے والا استاد ایک بچے کو تبدیل نہیں کر سکتا جتنا کہ ایک ماں اپنے بچے کو بدل سکتی ہے، اپنی اولاد کو بدل سکتی ہے. اسی طریقے سے میں عورت کے کردار کو ایک اور واقعہ سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ام شریک جو کہ ایک صحابیہ ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ویسے ہی بننے کی توفیق عطا فرمائے. ام شریک جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان تک پہنچتی ہے، اسلام ان تک پہنچتا ہے، یہ دین اسلام کو قبول کر کے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اب اسلام قبول کرنے کے بعد میرا یہ رول تو نہیں کہ بس میں گھر بیٹھی کسی کونے میں پڑی رہوں، نہیں، میرا کچھ کام ہے اس دنیا کے اندر. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ چوری چھپ کے اٹھتی ہیں، اپنے فیملی کی لڑکیوں کو، اپنے محلے کی لڑکیوں کو، اپنی قوم کی لڑکیوں کو چھپ چھپ کے انڈر گراؤنڈ ان کی تربیت کرنے لگتی ہیں. ایک وقت آتا ہے کہ ان کی قوم کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ ام شریک جو ہے وہ اس طرح کا کام کر رہی ہیں، دعوت کا کام کر رہی ہیں، اور ان کی قوم کے وہ مخالف لوگ ان کے سامنے آ گئے اور ان کو باندھ دیا اور دور لے جا کر تپتی ہوئی دھوپ میں ایک پیڑ کے ساتھ ان کو باندھ دیا اور ان سے ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ کام چھوڑ دیں. ام شریک کہتی ہیں کہ کسی بھی حال میں میں ایسا کرنے والی نہیں ہوں، آپ دنیا بھر کے ظلم مجھ پر ڈھائیں لیکن میں اللہ کے دین سے دور ہونے والی نہیں ہوں. پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو پیاس سے تڑپایا جاتا ہے، ان کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے، یہ پانی مانگتی ہیں. یہ ظالم لوگ پانی لاتے ہیں، ان کے سامنے پھینکتے ہیں، لیکن پانی کا ایک قطرہ بھی ان کو پینے کے لیے نہیں دیتے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد دیکھو، ان خواتین کے لیے واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ غیبی مدد فرماتے ہیں جو اللہ کے دین کے لیے کام کرتی ہیں، جو اللہ کے دین کو پھیلانے کا کام کرتی ہیں، چاہے اپنے گھر میں چاہے اپنے گھر سے باہر. ام شریک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ میں ظلم برداشت کروں گی لیکن میں آپ کے دین سے کسی بھی حال میں پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں، بس میری اس پیاس کو بجھا دیجئے. اچانک سے کیا ہوتا ہے کہ آسمان سے پانی کا ڈول اترتا ہے اور یہ سیر بھر کر پانی پیتی ہیں. نہ صرف پانی پیتی ہیں بلکہ اپنے جسم پر بھی یہ پانی بہا لیتی ہیں. اتنے میں یہ جو مخالف لوگ ہوتے ہیں یہ قریب آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ام شریک تو بہت فریش نظر آ رہی ہیں، ان کو تو اب پیاس بھی نہیں ہے، یہاں تک ان کے چہرے سے پانی کی چھینٹیں نظر آنے لگتی ہیں. یہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا ماجرا ہے. ام شریک جواب دیتی ہیں، کہتی ہے کہ اگر میرا دین سچا نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد میرے ساتھ شامل نہیں ہوتی. ام شریک اللہ کی کلام کو ان کے سامنے رکھتی ہیں، اللہ کی طرف ان کو دعوت دینے لگتی ہیں. اتنا اثر ہوتا ہے ان کی زبان میں، ان کے کردار میں کہ پوری کی پوری قوم جو ہے اسی وقت مسلمان ہو جاتی ہے. یہ ہے ایک عورت کا کردار. جب ایک عورت کے کردار سے غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہو سکتے ہیں تو یہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہماری وجہ سے ہمارے گھر تبدیل نہ ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے کئی سارے روپ ہوتے ہیں، وہ ماں کے روپ میں ہوتی ہے، بہن کے روپ میں ہوتی ہے، بیوی کے روپ میں ہوتی ہے، بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے. وہ چاہے تو ہر کسی روپ میں آ کر اپنے گھر کو دین کا گہوارہ بنا سکتی ہے. وہ چاہے تو ایک پرسکون اور خوبصورت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے گھر کے اندر قائم اور دائم کر سکتی ہے.
لیکن اگر وہ کرے، اگر وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اگر وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگے، تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس خاتون کو، اس لڑکی کو، اس بیٹی کو، اس بیوی کو جہنم کے اندر دھکیل دے۔ وہ وقت دور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بحیثیت بیوی میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ میں واقعہ اس لیے آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، ہم واقعات سے ہی زیادہ یاد رکھتے ہیں، اور میں واقعات کے ذریعے سے ہی آپ کے سامنے اس بات کو ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارا رول کتنا بڑا ہے اگر ہم کریں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک فیمس واقعہ ہے یہ، عبداللہ نامی ایک نوجوان کا، جو کافی بگڑا ہوا ہوتا ہے، جس نے اپنی جوانی جو ہے صرف اور صرف ناچ نغمے نائٹ کلبز کے اندر گزاری ہوتی ہے۔ اس کے گھر والے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ ایسا ہم کیا کریں کہ عبداللہ سدھر جائے۔ ہر ایک چیز فیل ہو جاتی ہے، کوئی چیز کامیاب نہیں ہوتی ہے جو یہ سٹیپ لیتے ہیں عبداللہ کے لیے۔ لیکن کوئی ان کو صلاح دیتا ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کی جو ایک بیٹی ہے جو کہ بے حد نیک ہے، اللہ والی ہے، اللہ سے محبت رکھنے والی ہے، اللہ کے دین پر چلنے والی ہے، عبداللہ کی شادی اس سے کرا دیجئے۔ اس بات کو ایکسپٹ کر لیا جاتا ہے اور والدین خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ ایک ذریعہ ہے کہ عبداللہ بدل سکتا ہے۔ جو ہی اس کی شادی عبداللہ کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس نیک سیرت لڑکی کی شادی، اور کہا جاتا ہے کہ ہر رات یہ لڑکی کیا دیکھتی ہے، یہ نیک سیرت لڑکی ہر رات کیا دیکھتی ہے کہ عبداللہ ہر شام گھر سے چلا جاتا ہے، اور جس وقت صبح کی اذان ہوتی ہے لوگ مسجدوں کی طرف دوڑتے ہیں، اور عبداللہ نائٹ کلب سے واپس آتا ہے اس فجر کے ٹائم پر، اور اپنے گھر کے اندر داخل ہو کر اپنا شوز وغیرہ پہن کر ہی وہ سونے لگتا ہے۔ جی اب آ رہی آواز؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز جی آواز آ رہی ہے؟ تو یہ جو نیک سیرت لڑکی ہوتی ہے، یہ عبداللہ کا یہ حال دیکھ کر ہار نہیں مانتی ہے، جو کہ ہم میں سے بہت ساری جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ نہیں، میرا ہسبینڈ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو اب میں کیوں کہوں، ہم تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ رہنے دو، چلے جانے دو۔ لیکن یہ نیک سیرت لڑکی جو ہوتی ہے، یہ ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ عبداللہ کو ہدایت دے، اے اللہ عبداللہ کو ہدایت دے۔ نہ صرف دعا بلکہ ہر وقت یہ عبداللہ سے کہتی ہے کہ عبداللہ آپ اپنے نام پر غور کرو، آپ کے نام کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، لیکن آپ عبد الشیطان بن گئے ہو، آپ شیطان کے بندے بن گئے ہو۔ وہ ہر دن کوشش کرتی ہے آخرت کا خوف دلانے کی، جہنم کا ذکر، جنت کا ذکر، اس دنیا کی حقیقت کا تذکرہ کرتی ہے، یہاں تک کہ ایک وقت آتا ہے کہ عبداللہ آہستہ 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 اس گندی اور غلیظ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف آتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ کا جو کلب تھا جس میں صرف میوزک انسٹرومنٹس تھے، وہ اس تمام چیزوں کو کیا کرتا ہے، وہ ان تمام چیزوں کو ختم کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، اور اپنا ایک عزم بنا لیتا ہے کہ میں اگر یہ زندگی گزاروں گا تو صرف اور صرف اللہ کا فرما بردار بن کر گزاروں گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اسی عبداللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ توفیق بخشی، کیونکہ اس کی آواز بے حد خوبصورت ہوتی ہے، سنگر ہوتا ہے یہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی میں اس کو یہ موقع عطا فرماتے ہیں کہ یہ خانہ کعبہ کا مؤذن بن جاتا ہے۔ میری عزیز بہنوں، یہ ہے بیوی کا کردار۔ لیکن آج کل آپ دیکھ لیجئے، تھوڑا سا نظر اس بات کی طرف آپ کیجئے، کس طریقے سے یہ بیوی اپنے ہسبینڈ کو غلط کاموں میں ساتھ دیتی ہے۔ نہ صرف اتنا ہی،
یہ ایک حقیقت ہے. میں نے کئی ساری خواتین سے یہ سوال کیا کہ آپ آئی بروز کیوں نکالتی ہیں؟ آپ فیشن کیوں کرتی ہیں؟ آپ کیوں دنیا کے لیے اپنے آپ کو اس قدر، اپنے بال کھلے چھوڑ دینا، غیر محرموں کے لیے اتنا کرنا؟ وہاں سے جواب ملتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم آئی بروز دنیا کے لیے نہیں نکالتے، ہم تو اپنے ہسبینڈ کی خوشی کے لیے نکالتے ہیں. یہ تو ہمارے ہسبینڈ کا حکم ہے. میری عزیز بہنوں، اگر غلط کاموں میں ہسبینڈ کی فرما برداری کرنا جائز ہوتا تو آسیہ علیہ السلام فرعون کی اس بے تحاشا دولت کو نہیں ٹھکراتی. آسیہ علیہ السلام کے اس کردار کو آپ یاد رکھیے، جس کا ہسبینڈ اپنے آپ کو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، مجھے اپنا رب مانو، میرے سامنے سجدہ کرو. پوری قوم فرعون کے سامنے سجدہ کرتی ہے، لیکن ان کے گھر کے اندر ان کی بیوی جو ہے وہ اللہ کے نام پر مر مٹتی ہے. جب فرعون کو یہ پتا چلتا ہے تو وہ اپنی بیوی پر کون کون سا ظلم جو ہے وہ ٹرائی نہیں کرتا، کون کون سی سزائیں آسیہ علیہ السلام کو نہیں دی جاتی ہیں. لیکن آسیہ علیہ السلام کہتی ہیں اللہ احد، اللہ احد. آسیہ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ میں سب کچھ برداشت کروں گی، بس میری ایک خواہش ہے. وہ خواہش کیا ہے؟ کہ جنت کے اندر اپنے پاس میرے لیے گھر بنا دیجئے، مجھے فرعون کے ظلم سے اور فرعون سے نجات عطا فرمائیے. آسیہ علیہ السلام چاہتی تو کبھی اس دولت کو نہیں ٹھکراتی. آج میری مائیں، آج میری بہنیں، آج امت مسلمہ کی بیٹیاں دین اسلام کو چھوڑ کر ایسا کون سا عیش اور آرام شیطان کا جو جال ہے، ایسا کون سا غلط کام انہوں نے دین اسلام کے لیے قربان کر دیا ہو؟ ہے کوئی ایسا سٹیپ؟ ہم بھول چکے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہی اس معاشرے کے اندر یہ جو بگاڑ ہے وہ چل رہا ہے. ہم اگر سدھریں گے، ہم اگر اپنے آپ کو سمجھیں گے، اپنے کردار کو سمجھیں گے، تو انشاءاللہ تعالی آپ خود دیکھیں گے کہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا. میری آپ تمام بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک فضول کریشن نہ سمجھیں. سب سے پہلے اپنی اس سوچ کو ختم کر دیجئے. سب سے پہلے اپنے آپ سے کہیے، اپنی سوچ کو بدل دیجئے. اپنے آپ سے کہیے کہ انشاءاللہ تعالی آج کے بعد میرے ذریعے سے میرا گھر جو ہے وہ اسلام کا گہوارہ بننا چاہیے. جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، چاہے ہم ایز اے بہن ہوں، ہم بیٹی ہوں، ہم ایز اے وائف ہوں، ہم ایز اے ماں ہوں، ہم میں سے جو بھی کردار اس وقت کی کلاس میں سامیات کا ہے، ہم اپنے رول کو سمجھیں. انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا، عورت کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے وہ تاثیر دی ہوتی ہے، دیر سے ہی صحیح لیکن بدلاؤ ضرور آتا ہے اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا کردار سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے خیال سے وقت بہت ہو چکا ہے، اور آخر پر میں ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی، جو کہ اس کلاس میں مرد حضرات بھی ہیں، اور یہ موضوع سنتے وقت وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری سے ہٹ کر نہ سمجھیں، کیونکہ ایک مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوام بنایا ہے، اس کے اندر طاقت عطا کی ہے، چاہے جسمانی طاقت ہو، چاہے اس کے ڈیسیجن میکنگ کی طاقت ہو. لیکن کہیں نہ کہیں آج ہمارے گھروں کے اندر ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ بھی اپنا رول جو ہے بھلا چکے ہیں. بس میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہوں، جو حدیث نٹ شل میں ہم سب کو یہ بات یاد دلائے گی کہ ہمیں ایسا ہونا چاہیے یا نہیں. حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 اشخاص پر جنت جو ہے وہ حرام ہے. 3 ایسی کیٹیگریز ہیں ہیومن بینگز کی جن پر کیا فرماتے ہیں جنت کیا ہے، ان پر حرام ہے. اور سب سے پہلا کون ہے؟ والدین کا نافرمان. جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہوگا اس پر جنت حرام ہے، وہ کسی بھی حال میں جنت میں داخل ہونے والا نہیں ہے. دوسری چیز فرماتے ہیں، دوسرا وہ شرابی
جو کہ مرنے کے دم تک توبہ نہ کرے اس پر بھی جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اب تیسرا وہ شخص جو کہ ہمیں یاد بھی رکھنا ہے، اپنے مرد حضرات کو یہ حدیث کہنی بھی ہے، اور اگر اس کلاس کے اندر کوئی میل یہ حدیث سن رہا ہے وہ بھی غور سے اس بات کو سنے اور اپنے آپ کے لیے توبہ کرے، کہے کہ مجھے اس کیٹیگری میں کسی بھی حال میں آنا نہیں ہے۔ تیسرا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، دیوس کسی بھی حال میں جنت میں جانے والا نہیں ہے، جنت اس پر کیا ہے؟ حرام ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوس کون ہے؟ دیوس کی ایکسپلینیشن بہت سارے علماء کرتے ہیں۔ دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جو بے غیرت ہوتا ہے۔ بے غیرت سے مراد کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں جس مرد کے سامنے اس کی بیوی، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیٹی دین اسلام کے خلاف چلے، اس کے جسم پر اسلامی لباس نہیں ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اور یہ آنکھیں بند کر کے دیکھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ چل رہا ہے، چلنے دو، ایسے مرد کو حدیث میں کیا کہا گیا ہے؟ دیوس۔ اور دیوس پر کیا کہا گیا ہے کہ اس پر جنت کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور ایسے کئی سارے مرد ہم دیکھتے ہیں، بہت سارے مرد ایسے ہیں، میں نے کئی ایسے پیرنٹس کو دیکھا ہے، کئی ایسے فادرز کو دیکھا ہے، مسلم، ایک نمازی، اس کے سامنے اس کی بیٹی سر ننگا کر کے چل رہی ہے، سکن ٹائٹ پہن کے چل رہی ہے، اس کے سامنے اس کی چھاتی پر کہیں دوپٹہ نہیں، اس کے سر پہ کہیں دوپٹہ نہیں، اور یہ فادر جو ہے، یہ ابا جو ہیں، ہنسی خوشی خود اس کے لیے ایسا لباس لاتے ہیں۔ ایسے مرد کو دیوس کہا جاتا ہے، ایسے بھائی کو دیوس کہا جاتا ہے، ایسے شوہر کو دیوس کہا جاتا ہے جس کا کنٹرول اس کی بیوی پہ نہیں، جس کا کنٹرول اس کی بیٹی پہ نہیں، جس کا کنٹرول اس کی بہن پر نہیں، ایسے مرد کو دیوس کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ایک دینی معاشرہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ سبھی کوشش کیجئے ان کلاسز کے اندر جو کہ اس ہفتے میں صرف ایک بار ہوتی ہیں، یہ ایک ریمائنڈر ہوتا ہے۔ ایک کلاس کی وجہ سے کسی کی زندگی نہیں بدل سکتی۔ ہاں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کلاس کے اندر کوئی ایسا لفظ کسی کے لیے رکھا ہو جس سے اس کی لائف چینج ہو سکتی ہے۔ تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں سبھی سامعات سے کہ آپ سبھی ان کلاسز میں ویکلی جو ہے جوائن کرنے کی کوشش کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔